اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام نور پاورٹی والی ہے، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی مہمان کے ساتھ آتے ہیں اور آپ لوگوں سے ان کا تعارف کراتے ہیں اور ان کی لائف جرنی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ان کو تمام ہی لوگ جانتے ہیں تقریباً، جو بھی یعنی کہ مدرسے سے ہوں یا ریحان اسکول کے سائڈ سے ہوں، کہیں سے بھی ہوں، ماشاءاللہ ہر ایک انسان ان کو جانتا ہے، اور ان کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی مجھے تھوڑا سا تعارف ان کا دینا پڑے گا کہ جو ہیں مفتی بھی ہیں ماشاءاللہ، اور ریحان اسکول میں ایز اے یعنی کہ اتنے زیادہ فیمس، اتنے زیادہ یعنی کہ کام کے حساب سے بھی دیکھا جائے اور کسی بھی حوالے سے دیکھا جائے کہ کس طرح سے انہوں نے ریحان اسکول کو سپورٹ کیا ہوا ہے، کس طرح سے ریحان اسکول کے ساتھ یہ ایڈجسٹ ہوئے ہیں کہ یعنی کہ ادارے کو بہت زیادہ سپورٹ ہے ان سے، اور بہت زیادہ بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور اس طرح سے لے کے چل رہے ہیں کہ جیسے یعنی کہ اپنے ایک ادارے کو چلانے کے لیے محنت کی جاتی ہے نا، بالکل اپنا سمجھ کے، بالکل اپنائیت کے ساتھ کہ اس ادارے کو ہمیں کامیاب کرنا ہے اور ہم اسے لے کے آگے چلیں گے۔ تو یہ بہت زبردست شخصیت ہے، ان کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں مل رہے مجھے، تو چلتے ہیں سر کی طرف اور ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ تو ان کا نام ہے مفتی محسن، بہرحال مجھے نہیں آئے گا ان کا نام، آپ انہی سے پوچھیے گا، انہی سے پتہ چلے گا ابھی آپ کو۔ تو چلتے ہیں۔ السلام علیکم سر، میں آپ کا نام بھی نہیں بتا سکی، تو آپ ذرا تعارف اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیجیے گا تاکہ ہمارے ویورز آپ کو جانیں، کیونکہ وہ آپ کو جانتے ہیں لیکن میں نہیں تعارف آپ کا پیش کر پا رہی، کیونکہ میں اتنی ایکسائٹیڈ ہوں، فرسٹ ٹائم آپ کا انٹرویو لے رہی ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ کے بارے میں کیا بولوں۔ تھینک یو جی جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ آپ کا یہ بڑپن ہے، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ سب سے پہلی بات، میں ریحان فاؤنڈیشن میں ایک خادم کی حیثیت سے کام کرتا ہوں، خدمت کرتا ہوں، اور میرا کوئی اور عہدہ نہیں ہے۔ میں چاہے ریحان اسکول ہو، ریحان مدرسہ ہو، اور مریم اسماعیل مدرسہ ہو، ایون ریحان بھائی جس کام میں مجھے کہتے ہیں محسن یہ کرنا ہے، تو فاؤنڈیشن جو ہے ہماری، اس کے ماتحت ہمارے پاس اسکولز بھی ہیں، مدارس بھی ہیں۔ تو جہاں ریحان بھائی کہتے ہیں کہ محسن یہ کام ہے، ایز اے کبھی اسسٹنٹ کے طور پر، ایز اے کبھی فاؤنڈر سینئر ممبر کے طور پر، الگ الگ بہت سارے کام ہیں، لیکن میں کسی عہدے کا نہ ہی قائل ہوں اور نہ میں چاہتا ہوں۔ میں خدمت گزار خادم اس ادارے کا، اور خدمت کر رہا ہوں، اور کوشش کر رہا ہوں کہ جو ریحان بھائی مجھے کام دیں میں اسے اچھے طریقے سے سر انجام دے دوں، کیونکہ وہ ایک مخلص انسان ہے، انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اور وہ چاہتے ہیں اس پاکستان کے لیے خاص طور پہ کہ یہاں لوگوں کی غربت ختم ہو، لوگوں کے معاشی حالات بہتر ہو جائیں، اور ہر کوئی ایجوکیٹ ہو، آئی ٹی سے ریلیٹڈ یا اے آئی سے ریلیٹڈ یا فیوچر آف ایجوکیشن کے لحاظ سے۔ جیسے کہ آپ میری والدہ کی طرح ہیں، آپ کا احسان ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، تو آپ بھی سیکھ رہی ہیں، سکھا رہی ہیں۔ تو میں ایک عالم ہوں، مفتی ہوں، الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ میں مدرسے میں جو ہے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، لیکن میں بھی اے آئی یا ٹیکنالوجی کو سیکھتا ہوں اور دوسروں کو سکھاتا ہوں، تو جان بھائی مجھے بتاتے ہیں۔ تو الگ الگ ریحان فاؤنڈیشن کے میں نے آپ کو بتایا کہ اب میرا نام پورا مفتی محسن الزمان خوشحالی والا ہے، کہ ریحان میں نے مجھے لقب دیا خوشحالی والا، اور وہ چاہتے ہیں کہ جن سے میں ملوں وہ لوگ خوشحال ہو جائیں اور میں بھی خوشحال رہوں۔ تو برحال یہ ہے، اور میں ریحان بھائی کے ساتھ تقریباً میرا یہ چوتھا سال ہے، میں ریحان بھائی کے ساتھ موجود ہوں اور ریحان بھائی کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ اب میں مدارس کی پروجیکٹ پر زیادہ تر میرا کام ہے، لیکن ریحان بھائی کہیں بھی اپنے ویژن کو بیان کرنے کے لیے، یا ریحان بھائی کہتے ہیں کہ یہاں پر اس شہر میں چلے جاؤ اور وہاں
रेहान फाउंडेशन के हवाले से या रेहान भाई के विजन के हवाले से काम हो, तो मैं भरपूर कोशिश करता हूँ कि जो मुझसे हो सके अपनी टीम मेंबर्स के साथ मिलकर उसको बेहतर बना सकूं। और जैसे बाकी तारुफ मैं अभी आपको क्या बताऊं, बस यही काफी है। वरना वैसे लोग मुझे जानते हैं कि वेल नॉन स्कॉलर हूँ, टीवी पर आता हूँ, बहुत सारी और भी चीजें हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बस इतना काफी है कि खिदमत कर रहे हैं अल्लाह उसके रसूल के दीन की, और फाउंडेशन के में लोगों को अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए आने वाले फ्यूचर में जो एआई काम करे उसके ऊपर, तो ये मेरा तारुफ है। मेरे 3 बच्चे हैं और एक बहुत ही प्यारी बीवी है जो मेरा बड़ा ख्याल रखती है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का बड़ा करम है, आपकी दुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन आपने इंट्रोडक्शन दिया। तो मैं ये समझती हूँ कि आपने बहुत इंकिसार से काम लिया, और वाकई हम देखते हैं आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा यानी कि आप ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि इदारे को कोई नुकसान पहुंचे, या कोई भी इदारे के अंदर इस तरह से जुड़ के आप काम करते हैं, इतनी ज्यादा मेहनत, इतनी ज्यादा लगन के साथ आप काम करते हैं। आप कहते हैं नहीं मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, नहीं, आपका आपका तो ओहदा हमारे दिलों में मौजूद है, हम जानते हैं आपकी कदर क्या है। बेहतरीन आप काम करते हैं माशाल्लाह। तो आप हमें ये बताइए, आप माशाल्लाह मुफ्ती भी हैं, तो आपके मदरसात से भी वाबस्ता हैं, तो आप क्या समझते हैं दीन की अहमियत और दीन की रोशनी में? कुछ हमें हमें भी कुछ इसके बारे में समझाइए कि मुफ्ती का क्या मकसद है, मुफ्ती से क्या मुराद होती है लोगों की, यानी कि इससे क्या अखज़ किया जाता है कि मुफ्ती क्यों है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक आलिम जब वो दीनी उलूम को हासिल कर लेता है, तो फिर वो एक स्पेशल या स्पेशलाइजेशन जिसे कहते हैं कि फिक़ह के कुछ उसूलियात होते हैं, उनके ऊपर वो महारत हासिल करता है। इस तरह वो उन महारत हासिल करने के बाद जिस तरह हमारे यहाँ लोग जज बन जाते हैं, इस तरह वो इस्लामी तौर पर एक काजी बन जाता है, या वो फतवा देने के काबिल हो जाता है, जो कुरान और हदीस की रोशनी में कोई मसाइल का इस्तेमाल करते हैं या मसाइल का हल निकालते हैं। जैसे हर दौर में जदीद मसाइल आते हैं, तो जदीद मसाइल के लिए जो उलमा कराम तहकीक करते हैं, उसके बाद वो तहकीक के बाद कुरान और हदीस की रोशनी में फतवे जारी करते हैं। तो एक मुफ्ती का काम ऐसा ही होता है कि वो दौर जदीद के लिहाज से या कोई भी दीगर मसाइल जो कि एक अवामुन नास में, मुसलमानों में परेशानी का सबब हो और उनके लिए उसको फतवा दरकार हो, तो वो फिर उस कुरान और हदीस की रोशनी में उनको फतवा देता है ताकि लोगों के मसाइल हल सके और वो अपने मसाइल के हल के लिए मुफ्ती कराम से राब्ता कर सके। इसी तरीके से आज के दौर में एक आलिम और मुफ्ती का जो सबसे बड़ा किरदार वही है कि लोगों की इस्लाह के साथ साथ लोगों की माशी हालात को बहुत बेहतर करने के लिए काम करना बहुत जरूरी है। मैं यूं समझता हूँ कि आपको याद होगा पहले भी जब आप माशाल्लाह जब आपकी विलादत हुई होगी तो आपको देखा होगा लोग मसाजिद को मरकज समझा करते थे। कोई भी मसला हो, आप मस्जिद में इमाम साहब के पास जाया जाता था और उनसे मसले का दरियाफ्त किया जाता था, दुआ कराई जाती थी, या कोई भी दुनियावी कोई परेशानी हो तो इमाम साहब के पास जाके इस मसले का हल ढूंढा जाता था। तो इलाके की जो मस्जिद होती थी लोग उसको मरकज समझते थे, किस चीज का, इल्म फनून का तो समझते ही थे, साथ साथ मसाइल के हल के लिए भी उनके पास जाया करते थे। तो आज के दौर में भी मसाजिद और मराकज कह सकती हैं। अगर इन्हीं मसाजिद के अंदर हम लोगों को, जहां हम इस्लाह करते हैं, अच्छी बात सिखाते हैं, उनकी माशी तरक्की के लिए उनके लिए काम करें और उन्हें बताएं कि ये रास्ता आप चुनेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, और हक हलाल रास्ता। क्योंकि जाहिर सी बात है जो आज हालात हैं, 10 बच्चे 2 वालिदैन को पाल नहीं पा रहे, और पहले के दौर में 2 वालिदैन 10 बच्चों को पाल लेते थे। वजह यही थी कि हालात बहुत मुख्तलिफ हो गए। आज जिन परेशानियों में आप देखें चोरी, डकैती, रहजनी इतनी आम क्यों हो रही है, वजह ये कि लोगों के पास वसाइल नहीं है उन माशी हल करने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रेहान फाउंडेशन वो रास्ता दिखाता है कि आप हलाल तरीके से कैसे अपनी इनकम में इजाफा कर सकते हैं, अपने आप को
اپگریڈ کر سکتے ہیں، آپ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. اور میں بھی جب ریحان بھائی کے پاس آیا تھا تو کورونا کا دور تھا اور مجھے معلوم ہے مدارس بند ہوئے تھے، تو مجھے بڑی فکر ہوئی تھی کہ ہمارے علماء کا کیا ہوگا، کیونکہ وہ تو ظاہر سی بات ہے یا تو مدرسے میں پڑھاتے ہیں یا مسجد میں امام ہوتے ہیں. انہوں نے کوئی ٹیکنالوجی عام طور پہ نہیں سیکھی تھی، یا لوگ اس کو اتنا ٹیکنالوجی کو بھی لوگ اتنا خطرناک بنا دیتے ہیں کہ عالم یا ایک قاری کو سوچتے ہیں یار میں کیسے سیکھوں گا. آج بہت سے لوگ آن لائن قرآن پڑھا رہے ہیں، لیکن جو پڑھا رہے ہیں وہ بھی نہیں بتاتے کہ نہیں بھائی یہ یہاں بھی تک رہے. تو حالانکہ اتنی مشکلات نہیں ہے، لیکن ہمارے لوگوں کو آنا پڑے گا ٹیکنالوجی سیکھنے کے لیے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک عالم مفتی کا کام یہ کہ وہ معاشرے کی اصلاح بھی کرے، اور معاشرے میں جو حالات و واقعات جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کے مطابق لوگوں کو چلنا سکھائے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں باؤنڈری کو دیکھتے ہوئے جو اللہ نے ہمیں بیان زبردست، ماشاءاللہ، بڑا زبردست آپ نے جواب دیا، اور اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہوگا، کیونکہ اکثر لوگ دین کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں اور دنیا میں گرے رہتے ہیں. تو ماشاءاللہ زبردست آپ نے بتایا. تو اب مجھے یہ بتائیے آپ ماشاءاللہ کہ ہمارے دین سے متعلق بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو لوگوں کو نہیں معلوم ہے، اور لوگوں کو کس طرح سے ہم اویئرنیس پہنچائیں کہ وہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھ سکیں. اور اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ غسل کا طریقہ بھی نہیں جانتے، اکثر زیادہ تر لوگ غسل کا طریقہ نہیں جانتے، اکثر لوگ وضو جو ہیں وہ صحیح بہتر طریقے سے نہیں کر پاتے. تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کوئی ایسا پروگرام شروع کرنا چاہیے جس سے ان لوگوں کے اندر اس قسم کی اویئرنیس پہنچ سکے؟ کیا ایسا کوئی آپ کے ذہن میں پروگرام ہے؟ آپ اس کے بارے میں کچھ ذکر کرنا چاہیں گے؟ اچھا، بہت بہترین آپ نے سوال کیا. دیکھیں نور انٹی، سب سے پہلی بات کہ دیکھیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آج لوگوں میں نا دین کی اویئرنیس بہت حد تک ختم ہو گئی ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو غسل کے فرائض تک نہیں معلوم ہے. 3 فرض ہوتے ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے جسم میں پانی بہانا. یہ 3 فرائض ہیں. آپ پورے سمندر کا پانی ڈال لیں لیکن اگر آپ نے یہ 3 فرض نہیں کیے تو آپ کو غسل نہیں ہوتا، آپ پاک صاف نہیں ہوتے. لیکن لوگوں کو یہ بات حقیقت ہے یہ تک نہیں معلوم ہوتا، اور لوگ پتہ نہیں کیا سوچ ہوتے ہیں. اس کا سب سے آسان حل جو آج ہمارے پاس ہے کہ آج ہم چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کریں، اور چیٹ جی پی ٹی وہ آپ کو بڑے بہترین طریقے سے آپ کے مسائل کا جواب دے سکتا ہے. 2021 سے پہلے جتنے بھی علوم ہیں، چاہے دنیاوی علوم ہو چاہے دینی علوم ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے چیٹ جی پی ٹی میں تمام علوم اس نے سیکھ لیے، سمجھ لیے. اب آپ نے سوال کرنا ہے اس سے. مثال کے طور پر آپ یہی سوال چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں کہ بھائی مسلمان جو غسل کرتے ہیں تو غسل کی سنتیں کیا ہیں، وہ پورا ترتیب سے آپ کو بتائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہاتھ دھونے کا حکم دیتے ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرنے کا حکم دیتے ہیں، پھر وضو کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کس طرح ہم نے اپنے پرائیویٹ پارٹ کو صاف کرنا ہے، اپنے اعضاء کو صاف کرنا ہے، پھر غسل کے 3 فرائض کیسے کرنے ہیں. تو پورا سنت کا ترتیب وار وہ پورا مرحلہ بتاتا ہے. جو لیکن میں پھر آپ سے کہوں گا آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی اتنی آسانی طریقے سے آ گئی جو دین بھی ہمیں سمجھا رہی ہوتی، لیکن ہمیں پھر بھی علماء کی ضرورت ہو کئی معاملات میں. ضروری نہیں کہ ہم ٹیکنالوجی پہ پورا انحصار کر لیں، لیکن آسانی تو ہے نا کہ آج بڑی بڑی آپ لائبریری میں جاتے ہیں، پھر جا کے کتابیں چھاننی پڑتی ہیں. آپ کے پاس موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، آپ کے پاس اتنی بڑی دور آپ نہیں جا سکتے. آپ اس میں ایک پرومپٹ لکھیں، سوال لکھیں. مثال کے طور پہ آپ یہی لکھ دیں خالی کہ رمضان کے روزے کن پہ فرض ہے، وہ پوری تفصیل بیان کر دے گا کہ آپ کے جو بالغ ہو، جو مسافر نہ ہو، وہ یہ بتائے جو حاملہ عورت نہ ہو، وہ تمام چیزیں، بیمار نہ ہو، جو سفر میں نہ ہو، وہ تمام چیزیں لکھ کر آپ کو بتا دے گا. تو اب غور کیجئے کہ آج ہم اگر ہمارے پاس بصورت دیگر ہم کسی عالم کے پاس نہیں جا پا رہے تو آپ اس سے بھی سوالات کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی ویریفیکیشن کے لیے، اتھینٹسٹی کے لیے آپ عالم کے پاس جائیں، پوچھیں کہ بھائی یہ بات چیٹ جی پی ٹی بتائیے تو یہ کیسی ہے. لیکن میں آپ کو عموماً طور بتاؤں کہ اکثر جو بات چیٹ جی پی ٹی بتاتا ہے وہ بالکل ٹھیک نظر آ رہی ہوتی ہے. لیکن میں نے بہرحال کہا کہ آپ پھر بھی آج جو ضرورت ہے
ہمیں ٹیکنالوجی کے صحیح استعمال کرنے کی. مثال طور پہ اگر آپ دیکھیں زیادہ نہیں 25 سے 30 سال پہلے آپ چلی جائیں تو لاؤڈ اسپیکر پہ جو مائک ہوتا ہے اس پر اذان بھی نہیں دی جاتی تھی. لوگ کہتے بھائی یہ تو گانے بجانے کا کام آتا ہے. حالانکہ آج آپ دیکھیں کہ الحمدللہ میرے کعبہ میں میرے نبی کے گنبد خضرا کے اتنے پیارے مؤذن کی آواز سنائی جا رہی ہوتی ہے اور وہ اذان مبارک دے رہے ہوتے ہیں تو لاؤڈ اسپیکر پہ دیتے ہیں تو سب لوگ سن لیتے ہیں. تو اب معلوم ہی چلا کہ چیز غلط نہیں ہوتی، اس کا استعمال صحیح اور غلط ہوتا ہے. اسی طرح یہ موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، آپ وہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن آپ اس کا استعمال صحیح کرنا تو سیکھیں اور اس کے استعمال کو بہتر تو بنائیں. ریحان بھائی اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ بھائی میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو من جو ہے مان لیں کہ یہ ساری باتیں ٹھیک کہے گا. آپ اس کو دیکھیں، سیکھیں، لیکن سمجھیں کہ آپ نئے دور میں تو آئیں. جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول مبارک کیا فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنے دور کی تعلیم مت دو، بلکہ ان کے دور کی تعلیم دو تاکہ وہ اس دور کے اندر کام کر سکیں، آگے بڑھ سکیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، اسلام اور دین کو سیکھنا جہاں تک حکم کو ہو تو ہم پہ فرض ہے اور وہ علم تو ہمیں سیکھنا ہی سیکھنا ہے. لیکن اسلام نے کبھی یہ نہیں منع فرمایا کہ آپ دنیاوی علوم کو نہ سیکھیں اور دنیاوی علوم کی طرف نہ بڑھیں. بلکہ بہت سے لوگ جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جب آپ چین جانا چاہتے ہیں تو چین آئیں گے کس لیے کہ آپ کو علم حاصل کرنا پڑے. تو معلوم یہ چلا کہ جب ہم غور کرتے ہیں کہ آج کے دور میں چاہے عالم ہو یا عالم نہیں بھی ہو اسے ٹیکنالوجی لازمی سیکھنی چاہیے تاکہ وہ ٹیکنالوجی اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کام آ رہی ہوتی ہے. تو میں علماء کرام سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آج اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو کون سیکھے گا؟ اگر آپ آگے بڑھ کر اس کو نہیں تھامے تو کون تھامے گا؟ آپ اس کا پازیٹیو وے سے استعمال کریں تو یقین مانے میں سمجھتا ہوں کہ آج اسی کے ذریعے ہمارے بہت سارے قرآن حضرات، علماء حضرات کے معاشی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں اور وہ آگے بڑھ کر فی سبیل اللہ اللہ کے دین کی خدمت کر سکتے ہیں. ماشاء آپ اللہ کا مائک زبردست، بہت بہترین ہو. جی جی، یہ میرا ہیں، انہوں نے ہمیں کمنٹس کیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی. اور یاسمین خان ہیں، انہوں نے ہمیں کمنٹس کیا ہے. ماشاءاللہ بہت زبردست، آپ لوگ ہماری سرپرستی کرتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. محمد علی ہیں، محمد علی فاروق ہیں، انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے اور آپ سب کا بہت بہت دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ہمیں بہت زبردست طریقے سے آپ لوگ آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں. ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. بہت بہت شکریہ. تو سر اگلا سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ ریحان اسکول میں اتنے زبردست کام کرتے ہیں، تو یہ آپ اپنے دل سے ماشاءاللہ بہت زیادہ ہمت اور اعتماد اور اتنی زیادہ لگن کے ساتھ کرتے ہیں ماشاءاللہ. اس میں تو آپ ہمیں یہ بتائیے ماشاءاللہ آپ کا سر ریحان اللہ والا سے سب سے پہلی ملاقات کب ہوئی اور اس کے بعد آپ نے کیسے یہ ڈیسیجن لیا کہ مجھے یہاں کام کرنا ہے؟ کیا سلسلہ ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. جی نورٹی، بات یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہی تھا اور اللہ نے مجھ پر رمضان میں ہی رحمت فرمائی کہ ایک اللہ والے میرے شیخ ہیں پروفیسر محمد مقصود آئی نہیں بندی اللہ کے کامل ولی، تو ایک اللہ کے ولی کی دعاؤں سے مجھے ریحان اللہ والا بھائی ایک ملاقات تھی رمضان میں. اور رمضان میں سحری ٹرانسمیشن جو پروگرام ہے میرا آج بھی اس پر آتا ہے، ابھی بھی الحمدللہ وہ میرا پروگرام ہے، اسی میں ریحان بھائی سے میری ملاقات تھی اور وہیں پر میں نے ریحان بھائی سے ملاقات کی. ریحان بھائی کی پہلی گفتگو نے میرے دل کو اثر کیا کیونکہ کورونا کا وقت تھا، تو انہوں نے علماء کرام کے والے سے بتایا کہ ان کو ٹیکنالوجی سیکھنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. پھر گائے بگائے ان سے باتیں ہوئی، میسیجز پہ، فیس بک پہ فرینڈ انہوں نے بنا لیا. پھر کورونا کا وقت آیا، مجھے یاد ہے، تو کورونا میں ہمارے مدارس بند ہوئے، تو میں نے پھر رابطہ کیا، میں نے کہا کہ تم میرے پاس آؤ، تو میں ہم کے پاس چلا گیا کچن. لیکن مجھے تھوڑا سا صاف بات ہے کہ مجھے تھوڑا وہ تھا کہ بھائی دنیا دار آدمی ہے کہ میں امیزون سیکھنا چاہتا تھا اور ایک بزنس کرنا سیکھنا چاہتا تھا، لیکن
میں نے یار پتا نہیں میں ان کے پاس آ رہا ہوں کیا کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں. تو ریحان بھائی نے یقین مانے 3 مہینے مجھے کہا 3 مہینے مفتی صاحب آپ بیٹھ کر ہمیں دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. اور میں اس میں کوئی برملا چھپاؤں گا نہیں کہ ریحان بھائی نے 3 مہینے مجھے بٹھا کر سکھایا اور سکھانے سے مراد کہ دیکھنے کا. تو ان کے جو 33 کورس ہیں جو ان کے اپنے میں نے وہ پورے 33 کورس کیے 3 مہینے دیکھا اور میں پھر ان کو پہچان پایا کہ وہ کر کیا رہے. اچھا اس سے بڑا فائدہ مجھے کہ ریحان بھائی کا ویژن مجھے پتہ لگا, ریحان بھائی کرنا کیا چاہتے ہیں یہ پتہ لگا. میں ہر آنے والے نئے جو ہمیں فاؤنڈیشن میں آتا ہے میں کہتا ہوں کہ ریحان بھائی کو 33 کورس لازمی کرا دیں. اس سے ریحان بھائی کی جو شخصیت ہے وہ آپ کو سامنے نظر آتی ہے کہ ریحان بھائی ہیں کیا اور ریحان بھائی کس کس جہت میں کام کر رہے ہیں. تو مجھے اس سے بڑا فائدہ, اور میں نے 3 مہینے دیکھا کہ میں نے کہا مجھے ڈر تھا کہ پتہ نہیں کون ہے, صاف بات ہے, لیکن جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کام اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں, انسانیت کے لیے کر رہے ہیں, پاکستانیوں کے لیے کر رہے ہیں, تو پھر میرا شروع سے رہا ہے کہ جس کام میں پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ سودا کھرا ہے تو میں من سے وہ کام کرتا ہوں. تو مجھے جو بھی کام ریحان بھائی نے دیا, چاہے کرنگی اسکول کا ایڈمنسٹریٹر ہوں یا سی ہوں یا پھر بعد میں پھر مریم اسلامی مدرسہ ہے, اپنا پرسنل اسسٹنٹ بنایا, یعنی بہت سارے عہدے دیے ریحان بھائی نے, لیکن میں نے کوشش کی عہدوں کی طرف نہ رکھیں بلکہ کام کو فوقیت دیں. اور سب سے اچھی بات یہ میری ٹیم ہمیشہ اچھی مجھے ملی, چاہے کرنگی میں الطاف ہو, سمرا ہو, سدرا ہو, یا پوری ٹیم تھی وہ میرے چھوٹے بہن بھائیوں کی طرح انہوں نے میرا ساتھ دیا, وہ بہت اچھی ٹیم رہی. یہاں اگر جب میں انکیوبیٹر میں آیا تو یہاں پر تیمور ایک میرا چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا, تیمور ہے, شاہ رخ کاروبار والا بہت اچھا دوست میرا چھوٹے بھائی کی طرح, ساجد جسے HR ہیڈ کہتے ہیں, ساجد بھی اب تو نہیں بات ہے وہ HR ہیڈ ہے لیکن وہ بھی چھوٹے بھائیوں کی طرح بہت ہی نائس. تو انکیوبیٹر میں جب میں آیا تو یہاں پھر یاسمین سے ملاقات کی ہوئی. یاسمین جو میری بہن واقعتاً بہت ہی مخلص اور بہت محنتی خاتون ہے. پھر اس طرح جب ٹیم بنی پھر رباب فاطمہ منور کیمپس میں آپ نے دیکھا وہ ملاقات, وہ بھی ماشاءاللہ بہت محنت کر رہی ہیں. اس طرح ہر ٹیم ممبر جو ملتے چلے گئے تو ماشاءاللہ ایک کارواں بنتا چلا گیا. پھر اس طرح دولت ہے, جے پرکاش, پھر اسما ہے اسلام آباد میں, پھر رانا زاہد ترکی والا جو خانے وال میں, یہ تمام اصل بات بندے کا کمال نہیں ہوتا, ٹیم اچھی ہوتی ہے. جب آپ کی ٹیم اچھی ہو تو آپ کو خود بخود, جیسے ماریہ ماشاءاللہ ہے ہمارے آن لائن میں, دونوں ماریہ مریم, تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں. تو جب ٹیم اچھی ہوتی ہے تو آپ بہت آگے بڑھتے ہیں. اس طرح آپ رحمت کا بھی نام ہوں, اور آخر میں آپ کا نام لوں گا میں کیونکہ نورنٹی آپ نے ہمیں مریم اسماعیل مدرسے میں بہت حوصلہ دیا. میں اتنی دور آتا ہوں تو میں اس وجہ سے آتا ہوں کہ آپ کرنگی سے جب یہاں آ سکتی ہیں, یہاں رہ سکتی ہیں, تو میں کیوں نہیں آ سکتا. تو میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا, اور سب سے بڑی بات کہ ریحان بھائی سے سیکھا. میں نے دنیاوی طور پر اپنا استاد مانتا ہوں, اور کئی مقام پر وہ میری بہت اچھی اصلاح کرتے ہیں اور مجھے بہت اچھی طرح سمجھاتے ہیں بڑے بھائی کے حیثیت سے. اور میں نے ان کو ایک مخلص انسان پایا ہے ہر ایک کے لیے. کسی کے لیے میں نے ان کے دل میں بغض یا کینہ نہیں دیکھا, میں نے تو نہیں دیکھا. بہت سے لوگ ذاتی بھی ہو جاتی ہے, لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کسی کے ساتھ جان کر کوئی زیادتی کرتا ہوں یا دل میں کوئی بھی کسی قسم کا کوئی میل رکھتا ہوں. ہر ایک کے لیے اچھا سوچتا ہے, اور یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے. کبھی کبھی مجھے بھی ڈانٹ دیتے ہیں لیکن پیار بھی بہت ہوتے ہیں جو مجھے لگتا ہے, تو میں یہ بات سنتا ہوں. کیونکہ میرا جیسا آدمی, میں آپ کو ایک بات کلیئر کہوں گا کہ میں بڑا سخت قسم کا انسان ہوں. کس لحاظ سے کہ میں جب ایک بات پہ ڈٹ جاتا ہوں تو پھر ڈٹ جاتا ہوں, پھر میں نہیں ہلتا. کئی مقام پر ریحان بھائی نے مجھے میرے اندر بدلاؤ کو لے کر آیا کہ موسم اس چیز کو ایسے, اس چیز کو ایسے, اور بعد میں ریئلائز ہوا کہ نہیں یار یہ بات ان کی بہت زبردستی ٹھیک تھی, مجھے اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے تھا ان معاملات میں. تو اس سے بڑا فائدہ ہوا. تو میں نے اپنے اندر بہت ساری تبدیلیاں, اب تو بہت زیادہ تبدیلیاں آ گئی, لیکن شروعات میں بہت مشکل ہوتا تھا مجھے بدلنا کہ یہ کر لیا جائے, فلاں کر لیا جائے. لیکن ابھی بھی ایسا ہی ہے کہ میں کچھ چیزوں میں بالکل کمپرومائز نہیں کرتا, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک نہیں ہے تو میں وہ کام نہیں کرتا. لیکن میں بتا رہا ہوں جہاں اچھا بدلاؤ کا پہلو ہوتا ہے تو میں وہاں لازمی کوشش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو بدلا جائے. تو میں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ فاؤنڈیشن جو ہے, میں ریحان اسکول نہیں کہتا کیونکہ ریحان اسکول ماتحت ریحان فاؤنڈیشن کے, تو میں اصل میں ریحان فاؤنڈیشن کا خادم.
रेहान फाउंडेशन जहां जिस काम में मुझे कहता है इस काम में आप आगे आए, तो मैं कोशिश करता हूं कि अपनी टीम को आगे करूं और उनके साथ आगे लेके चलूं। याद रखिएगा, इंसान अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, ये क्लियर बात है। जिस शख्स ने ये सोचा कि वन मैन शो आर्मी बनना, कि मैं, तो आप यकीन माने ना वो इदारा चल सकता है, ना वो बंदा चल सकता है। जब आप दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, जब आप दूसरों को इंकरेज करते हैं, अल्लाह आपको खुद आगे बढ़ा देता है, याद रखिएगा। लेकिन जब आप दूसरों को गिराते हैं या दूसरों को नीचा करने की कोशिश करते हैं, आप फिर आगे बढ़ भी नहीं सकते। तो आप कोशिश करें कि लोगों को एम्पावर करें, उनको ताकत दें, आप बोलें। मेरी शुरू से ये कोशिश रही। मुझे याद है कि जब मैं कोरंगी में था तो मैंने अपने ये अल्ताफ जो है माशाल्लाह ये बोलते भी नहीं थे, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आप सवालात करें, आप बात करें। आज माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अल्ताफ को देखता हूँ, जब मैं सिद्रा को देखता हूँ, जब मैं यास्मीन को देखता हूँ, जब मैं रुबाब को देखता हूँ, मैं दौलत को देखता हूँ कि माशाल्लाह ये सब आगे बढ़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला इन सबको आगे बढ़ाए, अल्लाह ताला रेहान भाई की विजन को कामयाब फरमाए। हम आज हैं या कल ना हो, लेकिन मैं समझता हूँ ये जो मिशन है जो रेहान भाई ने जारी रखा है, जिसका मकसद इंसान की फलाह बहबूद है, पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद है, और मदारिस में जो उलमा काम कर रहे हैं उनके लिए भी कामयाबी के लिए एक उम्मीद का चिराग लेकर आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि रेहान भाई के इस काम को आगे ले जाया जाए। बहुत जबरदस्त माशाल्लाह, आपने पूरा इंटरव्यू ही माशाल्लाह कवर हो गया और 2-3 ही सवाल हुए, और जाहिर बात है हमें इजाजत लेने का टाइम भी आ रहा है। तो आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देंगे जो उनके लिए भी कारआमद हो और हमारे विजन के लिए भी कारआमद हो? जी जज़ाकल्लाह। नूर आंटी, सबसे बड़ी बात यह है कि इदारे की कामयाबी तामीरात और पैसों से नहीं होती। मैं समझता हूँ इदारे की कामयाबी लोगों के दिल जीतने से होती है। कि आप जैसी एक खातून, बुजुर्ग खातून हो, या हमारे ज़ुफ़रान भाई की बेटी जिसने सिंधी कैलकुलेटर बनाया है, एक छोटी बच्ची वो हो, या फिर आप हमारे इदारे के कोई बच्चा उठाकर देख लें, सब दिल से मेहनत करते हैं, आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। और मैं एक जुमला कहता हूँ अक्सर कि घर से मस्जिद हो अगर दूर तो ऐसा कर लो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। मस्जिद जाना, वहां जाना ये हमारे पर है लाजिम, लेकिन अगर किसी की आंखों से आंसू पोंछ दिए जाए और उसको खुशहाल कर दिया जाए तो वो जिंदगी भर आपको दुआएं देता रहता है। तो कोशिश कीजिए लोगों के आंसू को पहुंचे, लाजिम पहुंचे। याद रखिएगा, जब आप किसी के आंसू को पहुंचेंगे, अल्लाह आपकी आंखों में भी आंसू आने होंगे। अस्सलाम वालेकुम। ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन बात कही आपने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए कि हम किसी के काम आ सकें और किसी को हमसे राहत मिल सके। तो ये बड़ा बेहतरीन मैसेज आपने दिया हमें, और इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने इतना, आपके पास टाइम नहीं होता, हम भी समझते हैं। आपने इतने कीमती टाइम में से हमें हमारे लिए टाइम निकाला। हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि हमारे शो को आपने रौनक बख्शी। हमारे शो में बहुत ज़्यादा उजाला हो गया माशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ बहुत मैं कि आपने अपना वक्त दिया। आप जैसी माएँ हाँ, जो हैं वो हैं, तो हमें हौसला मिलता है। आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप जैसी ख़वातीन इस माशरे में रहें तो इसमें इनकलाब आ सकता है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ज़रूर। बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत मेहरबानी। आपके टाइम का शुक्रिया, आपके अटेंडेंस का शुक्रिया, और रिवर्स हम आप लोगों के भी बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि आप लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला और इस प्रोग्राम को देखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और ऐसे ही मेहमान के साथ, ताकि हम आप लोगों तक अच्छी-अच्छी बातें पहुँचा सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। जिंदाबाद।